لاہور کی تنگ گلیوں سے نکلنے والا ایک عام سا نوجوان لندن کی انڈر ورلڈ کا سلطان کیسے بن گیا؟ ناظرین، یہ کہانی ہے آصف حفیظ کی، جسے دنیا دیہان کے نام سے جانتی ہے۔ 1990 کی دہائی میں آصف حفیظ نے جرم کا رستہ چنا۔ وہ لندن منتقل ہوا اور جلد ہی منشیات کی دنیا میں قدم رکھا، لیکن وہ عام سمگلر نہیں تھا۔ وہ ایک منصوبہ ساز تھا جس نے ایک بین الاقوامی نیٹ ورک قائم کیا۔ امریکہ، یورپ، افریقہ، ایشیا، ہر جگہ اس کا جال بچھا ہوا تھا۔ ہیروئن ہو یا کوکین، کرسٹل میتھ ہو یا چرس، وہ سب کچھ بیچتا تھا۔ امریکی DEA، برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی اور کئی خفیہ ادارے برسوں تک اس کا پیچھا کرتے رہے مگر ناکام رہے۔ 217 میں وہ لندن سے گرفتار ہوا۔ 3 سال کی قانونی جنگ کے بعد 2020 میں اس کو امریکہ کے حوالے کیا گیا اور اس کے بعد امریکی عدالت نے اسے قصوروار قرار دے کر 16 سال قید کی سزا سنائی۔ آج وہ نیو یارک کی ایک ہائی سیکیورٹی جیل میں قید ہے۔ وہ جو کل انڈر ورلڈ کا سلطان تھا، آج صرف ایک قیدی ہے۔ آصف حفیظ کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جرم کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، انجام ہمیشہ زوال اور تنہائی ہوتا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ آصف حفیظ کی زندگی جو لاہور میں گزری، وہ بظاہر ایسی نہیں تھی کہ اس کو منشیات کی سمگلنگ کرنی پڑتی، مگر اس کے باوجود وہ اس طرف کیوں آیا؟ ایک رپورٹ کے مطابق وہ طاقت کا حصول چاہتا تھا۔ پیسے کا اس کا اتنا ایشو نہیں تھا، یا یوں کہہ لیں کہ پیسہ اس کی ضرورت نہیں تھی، مگر وہ طاقت چاہتا تھا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ لندن میں اس نے شاہی خاندان کے ساتھ بھی اپنے تعلقات قائم کیے، اور اسی طرح سے مشرق وسطیٰ کے دوسرے ممالک کے جو حکمران تھے ان کے ساتھ بھی وہ براہ راست رابطے میں رہا۔ سماجی اعتبار سے بظاہر آصف حفیظ انتہائی اعلیٰ شخصیت کا مالک تھا۔ وہ دنیا کا جانا مانا تاجر تھا۔ وہ لندن میں پولو کلب کا سفیر بھی تھا، اور ان کا شاہی خاندان سمیت برطانیہ کی اشرافیہ سے ملنا جلنا رہتا تھا۔ وہ باقاعدگی سے برطانیہ اور مشرق وسطیٰ کے حکام کو تفصیلی معلومات بھی فراہم کرتا رہا، اور وہ ایسی اطلاعات تھیں کہ ان کی بنیاد پر منشیات کی بھاری کھیپ کو روکنے میں مدد ملتی تھی۔ ان کے مطابق وہ ایسا اس وجہ سے کرتے تھے کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ معاشرے سے مجرمانہ سرگرمیوں کا خاتمہ ان کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ وہ اپنے بارے میں شاید یہی تاثر دینا چاہتے تھے۔ حقیقت میں محمد آصف حفیظ ہی وہ شخصیت تھے جن کے بارے میں امریکی حکام نے کہا کہ وہ دنیا کے سب سے بڑے منشیات سمگلروں میں سے ایک تھے۔ وہ برطانیہ میں اپنی رہائش گاہ سے منشیات کی ایک وسیع سلطنت کے سرغنہ تھے، جو پاکستان اور انڈیا سے کئی ٹن ہیروئن اور دوسری یہ جو ڈرگز ہیں وہ سپلائی کرتے تھے۔ یہ منشیات دنیا بھر میں جاتی تھیں۔ آصف حفیظ نے جن گروہوں کے بارے میں متعلقہ حکام کو اطلاع دی، وہ ان کے حریف تھے، اور ان کا محرک اپنے حریفوں سے چھٹکارا حاصل کر کے اس مارکیٹ میں اپنی اجارہ داری قائم کرنا تھا۔ انڈر ورلڈ میں اس نمایاں مقام کی وجہ سے انہیں سلطان پکارا جاتا تھا، مگر ان کی یہ مجرمانہ طاقت اور مقام زیادہ دیر رہنے والا نہیں تھا۔ برطانوی اور امریکی حکام کے ایک مشترکہ آپریشن کے بعد 66 برس کے آصف حفیظ کو 2023 میں برطانیہ سے امریکہ کے حوالے کر دیا گیا۔ گزشتہ نومبر انہوں نے اعتراف جرم کیا۔ اگلے روز انہیں نیو یارک کی ایک جیل میں منشیات سمگل کرنے کی سازش کرنے پر 16 برس کی سزا سنائی گئی۔ ان پر جو فرد جرم عائد کی گئی، اس کے مطابق انہوں نے ہیروئن سمیت بڑی مقدار میں خطرناک منشیات امریکہ بھی سمگل کی۔ آصف حفیظ 2017 سے حراست میں ہیں، اور ان کی یہ سزا 2033 میں ختم ہوگی۔ عالمی نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق آصف حفیظ کے مقدمے کی پیروی اور دوسرے
جو حکام کے متعلقہ ان سے حاصل کی گئی معلومات کے مطابق سوال یہ ہے، آج بھی حکام کے نزدیک سوال اہم یہ ہے کہ وہ حکام کی نظروں سے اوجھل کیسے رہے ایک طویل عرصے تک، اور پھر آخر کار پکڑے کیسے گئے۔ استغاثہ کے ساتھ تعاون کرنے پر رضامندی کیسے ظاہر کی، اور اس کے ساتھ اس کے جو دوسرے ساتھی تھے اس کے گروپ کے آکاشا برادرز، انہوں نے بھی اعتراف جرم کر لیا۔ یہ جو اس کے آصف حفیظ کی ناظرین پکڑنے کی داستان ہے وہ بھی بڑی دلچسپ ہے۔ وہ یہ ہے کہ افریقہ کے ایک شہر میں انہوں نے امریکنز نے اپنے ایجنٹ بھیجے اور انہوں نے بظاہر خریدار بن کر آصف حفیظ کے آدمیوں سے ملاقات کی، ڈیل فائنل ہوئی اور ایک بھاری مقدار ہیروئن کی وہ فراہم کی گئی، اور وہ خریدار جو اصل میں امریکی ایجنسی کے ایجنٹ تھے انہوں نے مزید بھی منشیات حاصل کرنے میں دلچسپی ظاہر کی، اور اس طرح سے انہوں نے آصف حفیظ تک رسائی حاصل کر لی اور اس کو بالآخر برطانیہ میں گرفتار کر دیا گیا۔ اپنی گرفتاری کے بعد آصف حفیظ نے ایک طویل قانونی جنگ بھی لڑی۔ اس کے جو عزیز و اقارب تھے انہوں نے پوری کوشش کی اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ در حقیقت منشیات کے سمگلر نہیں تھے، بلکہ منشیات کے سمگلرز کو گرفتار کروانے کے لیے کام کرنے والے ایک مخبر تھے۔ مگر جو متعلقہ حکام ہے برطانوی بھی اور امریکی بھی، وہ اس نتیجے پر پہنچے اور ان کی وجہ سے انہوں نے عدالت کو بھی اس بات پر قائل کر لیا کہ آصف حفیظ یہ ساری ایکٹیویٹی اس انڈر ورلڈ پر مکمل کنٹرول اور اجارہ داری حاصل کرنے کے لیے وہ کرتے تھے۔ وہ ایسی اطلاعات جو درست ہوتی تھیں وہ مختلف ممالک کو اس لیے دیتے کہ ان کے جو مخالفین ہیں وہ پکڑے جائیں، مگر بالآخر وہ خود پکڑے گئے اور اب وہ امریکہ کی ایک جیل میں قید ہیں اور اگلے 16 برس تک قید رہیں گے۔ ناظرین، یہ ایک عبرتناک کہانی ہے۔ بھلے آصف حفیظ نے ایک عرصے تک کم و بیش 25 برس تک اس نے حکمرانی کی اور عیاشی کی زندگی گزاری، مگر اب وہ ایک ایسا شخص ہے جس کا کوئی پرسانے حال نہیں۔